السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدر انجمن، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہر انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. وہ ہے توکل علی اللہ اور فوائد ثمرات. توکل کے لغوی معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں معنی یہ ہے کہ بندہ کسی کام کے سلسلے میں اس کے اسباب ظاہری کو عمل میں لا کر نتائج کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے اور اس کی کارسازی پر پورا یقین رکھے. اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسلام انسان جتنی بھی تدبیریں کرے، کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے. اس یقین کا نام توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے، بلکہ اصل توکل تو یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب اختیار کرے مگر دل کا اعتماد صرف اللہ پر رکھے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی کوشش کے بعد اللہ پر توکل کرو، صرف اسباب پر نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توکل کی اہمیت متعدد مقامات پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کرو تو اللہ پر توکل کرو. اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور جب وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں فرمایا لَأَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلٍ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَسْتَغْفِرْ لِلَّهِ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے غنی کر دیتا ہے، اور جو صبر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے صبر دے دیتا ہے. سامعین کرام، توکل کے فوائد و ثمرات بے شمار ہیں جن کی تخصیص ناممکن ہے. جن میں سے چند یہ ہیں کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ ہر پریشانیوں سے بے خوف رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے. توکل بندے کو حسد، لالچ اور دنیا کے خوف سے بچاتا ہے. توکل کرنے والے کو اللہ پاک غیب سے عطا فرماتا ہے. جب بندے کے دل میں اللہ پر توکل کی حقیقت قرار پا جاتی ہے تو اس بندے کے حقیقت قرار پا جاتی ہے تو اس عظیم عبادت کے ثمرات کو پانے لگتا ہے. سامعین کرام، توکل کی حقیقت خطرات اور پریشانی کے وقت کے سوا ویسے ظاہر نہیں ہو سکتی. تمام مخلوق میں کامل ترین ایمان والے اور اللہ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ انبیاء ہیں، اور ان کے حالات ہمارے لیے بہت نصیحتیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے اپنے معاملات کو اپنے رب کے سہارے کیا اور اپنے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیے اور سخت حالات میں اس ذات پر بھروسہ کیا، بس یہ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے توکل کو سچ کر دکھایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا طلبہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں تمہارے خلاف قریش نے بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، اس سے ڈر جاؤ. لیکن اس بات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کو اور بڑھا دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. توکل کی عظیم اور بہترین ثمرات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، بس اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر یاد کی تھی جب فرعون اس کے لشکر کے پیچھے پڑ جانے پر اب انہوں نے اپنے رب پر محبت و توکل کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھبرا کر کہا
علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کے عظیم توکل کو دیکھیں اور اس کا نتیجہ ملاحظہ کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اور سورہ کہف سے نجات دے دی۔ یہی سے اپنے تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا توکل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد محمد اظہار محمد عرفان آج اپنے موضوع کی وضاحت ہے۔